السلام علیکم خواتین و حضرات، آج ہم آپ کے لیے غالب کی جو غزل لائے ہیں اس کا پہلا شعر ہے۔ نالۂ دل میں شب انداز اثر نایاب تھا سپند بزم وصل غیر گو بیتاب تھا۔ نالۂ دل کا مطلب ہم آپ کو پہلے بھی بتا چکے ہیں کہ دل کا چیخنا چلانا، آہ فریاد کرنا، اور انداز اثر کہتے ہیں اثر ہونے کا انداز، اور نایاب کا مطلب ہوتا ہے کم ملنا یا نہ ملنا، اور سپند کہتے ہیں، آپ نے سنا ہوگا کہ ایک بوٹی ہوتی ہے ہرمل، اس کا ایک کالا دانہ ہوتا ہے، تو وہ دانہ جو ہے وہ نظر بد سے بچانے کے لیے آگ پر ڈالتے ہیں اور وہ چٹکتا ہے۔ وصل غیر کا مطلب یہ ہے کہ دوسرے کے ساتھ ملاقات، تو وہ اپنے یہ کیفیت بیان کر رہے ہیں اپنے محبوب کی دوسرے کے ساتھ ملاقات میں۔ اب جب ہم اس کی شرح کریں گے تو آپ سمجھ جائیں گے کہ وہ کیا کہنا چاہتے ہیں۔ تو وہ کہہ رہے ہیں کہ رات میرے دل سے جو نالا اٹھتا رہا، جو میں فریاد کرتا رہا، اس میں تاثیر بالکل غائب تھی، یعنی انداز اثر نایاب تھا، جیسا کہ پہلے مصرے میں کے آخر میں لکھا ہے کہ انداز اثر نایاب تھا، اور میرا محبوب غیر کی بزم کو آراستہ کیے ہوئے تھا، مطلب وہ غیر سے ملاقات کر رہا تھا۔ تو میرے اس نالے میں اور میری اس فریاد میں گرم جوشانہ بلکہ میل جول کو نظر سے بچانے کے لیے سپند کا کام کرتا رہا، یعنی میرے حق میں اثر پیدا کرنے کی بجائے میرے خلاف مشروع عمل رہا، اگرچہ ساتھ ساتھ بےتاب و بے قرار تھا۔ اب اس میں دیکھیے غالب نے یہاں بھی اپنے محبوب کی جو مرضی تھی اس کو نظر میں رکھا ہے، یعنی وہ کہتے ہیں کہ میرا محبوب اگر کسی غیر سے بھی مل رہا تھا تو میں یہ چاہتا تھا کہ یہ محفل جو ہے یہ خراب نہ ہو اور یہ اس کو کوئی بد نظر نہ لگے، یعنی میرا محبوب اگر اس میں خوش ہے کہ وہ میرے رقیب سے ملے، میرے مخالف سے ملے، تو مجھے اس محفل کو زیادہ سے زیادہ اچھے بنانے کی کوشش کرنی چاہیے، حالانکہ اس پر دکھ کی وجہ سے میں فریاد کر رہا تھا، اور میرا نالا جو تھا وہ ایک طرح سے وہ ہرمل کا دانہ بنا ہوا تھا جو نظر بد سے بچاؤ کے لیے آگ پر ڈالتے ہیں تاکہ میرے محبوب کی محفل خراب نہ ہو۔ تو شاعر نے نالے سے 3 کام جو تھے وہ لیے، ایک تو اس کا بے اثر رہنا، اور دوسرے غیر کی بزم میں وصل کے لیے سپند بننا، اور تیسرا بے قرار ہونا۔ تو ان کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اول تو میرے داد اور فریاد اور نالے میں کوئی اثر ہی نہیں تھا، اس نے کچھ کیا تو میرے خلاف کیا، اور اگر اس میں واقعی کوئی تاثیر ہوتی تو میرا محبوب غیر سے ملتا ہی کیوں۔ اچھا، اب اگلے شعر کی طرف آتے ہیں۔ مقدم سیلاب سے دل کیا نشاط آہنگ ہے، خانہ عاشق مگر ساز صدائے آپ تھا۔ اس میں مقدم کا مطلب ہوتا ہے آنا، اور آہنگ کہتے ہیں آواز کو، گانے کو، گیت کو، طرز کو بھی کہتے ہیں، اور قاعدے اور قانون کو بھی کہتے ہیں۔ اور ساز صدائے آب، یہ اصل میں انہوں نے جل ترنگ کے لیے استعمال کیا۔ آپ تو جانتے ہیں کہ جل ترنگ ایک ساز ہوتا ہے جو پانی کی کچھ پیالیوں میں پانی ڈال کر اور اس کی مختلف مقدار اس میں رکھتے ہیں، یعنی کوئی کم بھری ہوئی ہوتی ہے، کوئی زیادہ بھری ہوئی ہوتی ہے، کوئی پوری بھری ہوئی ہوتی ہے، اور اس کو 7 سروں کے مطابق بنا لیتے ہیں۔ تو جب پیالیوں کو کسی چیز سے بجاتے ہیں تو ان میں سے مختلف سر نکلتے ہیں، یعنی ان کی ترتیب سے مختلف نغمے پیدا کرتے ہیں۔
تو وہ کہہ رہے ہیں کہ سیلاب جب آیا تو میرے دل میں بہت خوشی پیدا ہوئی اور اس نے طرح طرح کے نغمے گانے شروع کر دیے، اور معلوم ہوتا ہے کہ عاشق کا گھر نہیں تھا، ایک جل ترنگ تھا. یعنی جس طرح پیالیوں میں پانی بھر کر مختلف سر پیدا کیے جاتے ہیں، اسی طرح عاشق کا گھر سیلاب کی آنے پر، سیلاب کی آمد پر جل ترنگ کی طرح بجنے لگا. اگلا شعر دیکھتے ہیں. نازش ایام خاکستر نشینی کیا کہوں، پہلو اندیشہ وقف بستر سنجاب تھا. اب نازش کہتے ہیں فخر کو یا ناز کو، اور خاکستر نشینی کا مطلب ہے فقیری، درویشی، تھوڑے سے پہ راضی ہو جانا، یہ جسے قناعت کہتے ہیں. اور سنجاب جو ہے یہ برفیلے علاقوں کا ایک جانور ہوتا ہے جس کا رنگ خاکی مائل اور کچھ سیاہ ہوتا ہے. اس کی کھال بڑی قیمتی ہوتی ہے اور جس سے ایسی چیزیں بناتے ہیں جو آپ کو سردیوں میں گرم رکھتی ہیں. تو وہ کہتے ہیں کہ میں اپنی فقیری اور درویشی کے زمانے کا کیا حال سناؤں، اب تو کچھ نہیں ہے، قناعت ہی ہے. اور تو اس نے میرے لیے بڑے فخر اور ناز کے سامان مجھے دے رکھیں، کسی کا احسان لینا گوارا نہیں تھا. اور میرا خیال سنجاب کے بستر پر لیٹا ہوا مزے اڑا رہا تھا. یعنی جسم ہی نہیں، دل و دماغ پر بھی انتہائی راحت اور شادمانی تھی، اور تشویش کی کوئی بات تھی ہی نہیں. اچھا، اگلے شعر کی طرف آئیے. کچھ نہ کی اپنے جنون نارسانے، ورنہ یاں ذرہ ذرہ روکشے خورشید عالم تاب تھا. یہ جنون نارسا، اس میں ایک لفظ استعمال ہوا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ نا تمام اور بے تاثیر عشق، یعنی ایسا ہے جس میں کوئی تاثیر ہی نہیں ہے. اور روکش کہتے ہیں مقابل میں جو آدمی آئے، جو آپ کا حریف ہو، شرمندہ کرنے والا ہو. تو وہ کہتے ہیں کہ ہمارے ہی ناتمام عشق سے کچھ بن نہ آیا، اور وہ خدا کی دی ہوئی صلاحیتوں سے فائدہ نہیں اٹھا سکا. ورنہ عشق کی برکت یہ ہے کہ وہ جہاں پہنچتا ہے وہ ذرے ذرے کو اس قدر چمکیلا اور درخشاں بنا دیتا ہے کہ اس سے پوری کائنات ایسے روشن ہو جاتی ہے کہ سورج بھی شرمندہ ہو جاتا ہے. تو اس کی اس چمک، اور یہ اس کی جو چمک اور آب و تاب تھی، ان ذروں کے آگے مان پڑ گئی جنہیں عشق نے روشنی بخشی تھی. ذرہ ذرہ روکش خورشید عالم تاب تھا. یعنی ایک ایک ذرے نے، جو خورشید یعنی سورج جو ہوتا ہے، اس کو جو کہ عالم تاب ہوتا ہے، یعنی پوری دنیا میں اجالا کرتا ہے. بس ہماری قسمت ایسی نہیں تھی کہ ہمارے عشق کامیاب نہ ہوا، ورنہ تو وہ سورج تک کا منہ پھیر دیتا. اگلا شعر دیکھتے ہیں. آج کیوں پرواہ نہیں اپنے اسیروں کی تجھے، کل تک تیرا بھی دل مہر و وفا کا باپ تھا. اسیر کہتے ہیں قیدی کو، اور مہر و وفا تو آپ مطلب جانتے ہی ہیں کہ اسے کیا کہتے ہیں، وفاداری، وفا کرنا. تو وہ کہتے ہیں کہ اس شعر میں کوئی خاص زیادہ کوئی معنی پوشیدہ نہیں ہے، بہرحال ہم اس کی تشریح آپ کے لیے کر دیتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ کچھ معلوم نہیں ہے ہمارے محبوب، آج تو ان لوگوں سے کیوں بے پرواہ ہو گیا ہے جو تیرے عشق کے جال میں ہیں، اور کل تک تو یہ صورت نہیں تھی، اور تجھے بھی محبت اور وفاداری کا ایک نشان سمجھا جاتا تھا. یعنی تو محبت اور وفاداری پر قائم تھا، اور عاشقوں سے یہ بے پرواہی تیرا طریقہ تو نہیں تھا. آج نہ جانے تجھے کیا ہو گیا، کچھ سمجھ میں نہیں آیا. اچھا، اب ایک اور شعر دیکھتے ہیں کہ یاد کر وہ دن کہ ہر حلقہ تیرے دام کا، یاد کر وہ دن کہ ہر ایک حلقہ تیرے دام کا، انتظار صید میں ایک دیدہ بے خواب تھا. یہ شعر میں پورا دوبارہ پڑھتا ہوں
یاد کر وہ دن کہ ہر ایک حلقہ تیرے دام کا انتظار صید میں ایک دیدائے بے خواب تھا۔ دام کہتے ہیں جال کو، اور صید کہتے ہیں شکار کو، اور دیدائے بے خواب کہتے ہیں اس آنکھ کو جسے نیند نہ آتی ہو، مطلب ہے نیند سے محروم جو آنکھ ہو اس کو کہتے ہیں۔ تو وہ کہتے ہیں کہ وہ دن یاد کر کہ جب تیرے جال کا ایک ایک حلقہ، آپ جانتے ہیں کہ جال مختلف قسم کے حلقوں سے بنا ہوا ہوتا ہے، تیرے جال کا ایک ایک حلقہ شکار کے انتظار میں اس آنکھ کی طرح کھلا تھا جو نیند سے محروم ہو۔ اس بہت ہی آسان شعر ہے، اس کی مزید اب شرح کرنے کی کوئی خاص ضرورت نہیں ہے۔ اس کا مقطع ہے، یعنی آخری شعر ہے کہ میں نے روکا رات غالب کو وگرنہ دیکھتے، اس کے سیلے گریاں میں گردوں کفے سیلاب تھا۔ اس میں جو ایک مشکل لفظ ہے وہ سمجھ لیجئے، گردوں ہے، آسمان کو کہتے ہیں، اور سیلے گریا کا مطلب ہوتا ہے رونے کا سیلاب۔ تو وہی کہتے ہیں کہ رات میں نے غالب کو سمجھا بجھا کر رونے سے روک دیا، ورنہ وہ اتنا روتا اور رو رو کر ایسا سیلاب برپا کر دیتا کہ یہ آسمان بھی جھاگ کی طرح بن کے رہ جاتا۔ تو خواتین و حضرات، یہ غالب کی ایک اور غزل تھی جس کی تشریح ہم نے کرنے کی کوشش کی ہے۔ تو بس آج کے لیے اتنا ہی، اب آپ سے ملاقات ہوگی غالب شناسی کی کسی اور محفل میں۔ تب تک کے لیے آپ ہمیں اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔